خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ ایپیسوڈ آف تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا. از قلم تانیہ طاہر. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ارمیش گھر آ کر پھر سے اداس ہو گئی تھی. حالانکہ اب تو ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی. مما بابا دونوں آ گئے تھے، مگر اس کا دل تو جیسے بڑی حویلی میں ہی اٹک گیا تھا. اس بار بلاج نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. کیوں؟ کیا وہ ناراض تھا؟ شاید اس کے پاس وقت نہ ہو. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس نے خود سے سوچا تھا، مگر دل کی کیفیت مان کر ہی نہیں دے رہی تھی. اس نے اس کی تصویر اٹھائی تھی اور غور سے تصویر کو دیکھا جہاں وہ بے نیاز اپنے ڈوگس کو ان کی خوراک دے رہا تھا. اس کی تصویریں اس کے عشق کا ثبوت تھیں. ایسا مت کریں میرے ساتھ. آنکھوں میں آنسوؤں کا ڈھیر لیے وہ پرنم لہجے میں بولی، کل سے اسے دوبارہ یونی جوائن کرنی تھی، مگر لگتا تھا اب پڑھائی میں دل ہی نہیں لگے گا. وہ ایک بار تو بولتا اس سے، غیر ضروری ہی صحیح. اس کی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بلاج کی تصویر پر گر رہے تھے. نہ جانے وہ اس شخص کی محبت میں اس قدر بے بس کیوں ہو گئی تھی. ارمیش! کتنے پہر وہ اس کے خیالوں میں کھوئی رہتی کہ مما کی آواز پر چونک گئی تھی اور جلدی سے سارا سامان تکیے کے نیچے کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کیا. وش نے اس کے روم کا دروازہ کھولا تھا. میری ڈول کیا کر رہی ہے؟ اس نے پیار سے اس کی طرف دیکھا جو ماں کو دیکھ کر مسکرا دی. میں آپ کے پاس ہی آنے لگی تھی. بابا اور بھائی آفس چلے گئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو وش نے اسبات میں سر ہلایا تھا. وہ بول رہے تھے کسی بات پر آپ نے پھر سے کچھ کہا ہے مما. ارمیش جانتی تھی اس کی ماں ہر وقت اس کے باپ کی ناک میں دم کیے رکھتی ہے، اور ابھی آفس جانے سے پہلے بابا سے انہوں نے ڈانٹ کھائی تھی، مگر وہ ویسی ہی تھی جیسے انہیں ان کی ڈانٹ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا ہو. اور وہ دونوں بہن بھائی اپنی ماں پر نہیں گئے تھے کسی بھی لحاظ سے. اب دیکھو، تمہارے اس کنجوس انکل نے اتنی مشکلوں سے دعوت کی ہے ہماری، اور میں مس کر دوں ایسے ہی؟ تمہارے باپ کا مروت کا شوشہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دوست نے بلایا ہے تو چلو. نہیں، وقت نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا فائدہ؟ تبھی 2 بچوں سے زیادہ میں نے اس آدمی کو فری نہیں کیا. بالکل ہی مغز نہیں ہے اس میں. وہ اپنی ہی جون میں بولے جا رہی تھی، جبکہ ارمیش کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. مما آپ کتنی کیوٹ ہیں. اس نے ماں کے گلے میں بازو حائل کیے تھے اور اس کے گالوں کو چوما تھا تو وش بھی مسکرا دی. میرا بچہ، شام میں ریڈی رہنا. اوکے. باقی اس شاخ کو تو میں دیکھ لوں گی، اور بھائی کا بھی ڈریس نکال دینا. اللہ جانے میسنا کس پر چلا گیا ہے. وہ بولتی ہوئی اٹھی تو ارمیش ایک بار پھر سے ہنس دی تھی. اس کی ماں اس گھر کی رونق تھی. سین چینج. بعض اوقات انسان کو اس کا سیلف کانفیڈنس مار دیتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ دوسری ملاقات میں تمہاری اس بے تکلفی نے ہمارے حوصلوں کو مزید بھڑکا دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کون سا کمپلیمنٹ دیں، جلد باز، جذباتی، یا بے وقوف، یا سوتیلے باپ کا بیبی. طنزیہ پر اسرار مسکراہٹ نے اس لڑکی کے خوبصورت چہرے پہ ایک پرسوز تاثر ابھارا. آنکھوں میں ہر رات کی طرح غم ہلکورے لے رہا تھا، اور اس غم میں ابلتا اشتعال رات کی تاریکی میں کھڑکی سے آتی سرد ہوا نے جیسے اس کے جذبات بھی سرد کر دیے تھے. اس وقت اس لڑکی کی آنکھوں پر صرف اور صرف انتقام کی پٹی بندھی تھی جو اس نے درید بخت سے لینا تھا، اور جس کی سیڑھی بالاج بخت بن رہا تھا. سید درید بخت کی فیملی پکچر کو اس نے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. اس تصویر میں مسکراتا ہر چہرہ اس لڑکی کی اذیت کو مزید بڑھا رہا تھا. کیسا لگے گا جب میں تمہاری فیملی کے ہر فرد کی آنکھوں کی یہ چمک اور لبوں کی پرسکون مسکراہٹ چھین لوں؟ کیا تم بھی اس طرح تڑپو گے درید بخت جس طرح میری ماں تڑپی؟ اور تمہارے بچے بھی اس اذیت کو محسوس کریں گے جیسے میں بچپن سے محسوس کرتی آئی ہوں؟ یہ انتقام تم سب کو جلا دے گا. اس نے ان سب کی تصویروں کو ہوا میں اچھال دیا. سب تصویریں ٹکڑوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گئیں، جبکہ وہ لڑکی ان تصویروں پر چلتی کھڑکی کے اس پار چاند کی روشنی کو دیکھنے لگی. اس کی پلکوں کی بار سے آنسو نکلنے کے لیے بے چین تھے جنہیں اس نے باہر نکلنے نہیں دیا. ڈیٹ 3. وہ بے آواز بولی تھی. سنہری آنکھوں میں ایک بار پھر غصہ چمکنے لگا تھا. سین چینج. شاہ نے دعوت قبول نہیں کی تھی، جبکہ وش تڑپتی رہ گئی تھی اور بخت کو یہی بات مزہ دے رہی تھی. تبھی اس نے
اسے اس کے حال پہ چھوڑا۔ آج ویسے بھی اسے آفس میں لیٹ ہو چکی تھی۔ راحت صاحب بزنس کے ہی سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ساتھ حیدر بھی، جبکہ حاشر اور سرینا کی ہی ایک فرینڈ کی شادی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے کوئٹہ۔ تبھی اس پر ہی تمام کام کا برڈن تھا اور شاہ نے بھی نہ آنے کا کہہ دیا تھا کہ وہ کل ان کی طرف آتا، کیونکہ کل آبش اور درید کی اینیورسری تھی۔ مگر کسی کو درید وقت کے دماغ کی کہاں خبر تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہال روم لاؤنج دونوں ہی خالی تھے، جس کا مطلب تھا اس کی ساری عوام اپنے اپنے کمروں میں ہے، اور اچھا ہی تھا، مگر اسے شاید علم نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ کیسے بھول گیا کہ اس کا پالا بلاش سے پڑا تھا، جس کو ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے کا بے حد شوق تھا۔ درید نے اپنے روم کا دروازہ کھولا تو ان سب کو وہاں دیکھ کر وہ شوکڈ ہی ہو گیا۔ آبش بیڈ کے بیچ میں بیٹھی تھی، اس کے دائیں طرف شیری، جبکہ بائیں طرف باری اور آریان لیٹے ہوئے تھے، اور آفت کی پرکلا آبش کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، اور وہ سب کوئی مووی بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا باپ آ چکا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ پاپ کارن کا باؤل چاروں طرف گھوم رہا تھا اور مزے سے مووی دیکھی جا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے بخت کا خون ہی کھول گیا تھا کہ آج اور کل کا وقت وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے والا تھا، مگر یہاں تو منظر ہی ہیپی فیملی کا دکھ رہا تھا۔ اس نے صبر سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا تو سب سے پہلے آبش نے ہی دیکھا تھا۔ آپ آ گئے، وہ اچانک بولی تو سب نے اس پر ایک معمولی نظر ڈالی تھی اور دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے لگے، جبکہ بلاش نے تو نظر ہی نہیں اٹھائی۔ ہاں، البتہ اس کے گالوں کے گڑھے آب و تاب سے چمکنے لگے تھے۔ نہیں، میں ابھی راستے میں ہوں، بخت نے جل کر کہا اور ہاتھ میں تھامی کیری کو لیپ ٹاپ کے بیگ کے پیچھے رکھ دیا۔ یہ تو شکر تھا کسی کی نظر اس کیری پر نہیں گئی تھی۔ بخت کے چڑھنے پر وہ سب کھیکھی کرنے لگے، جبکہ آبش نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ٹراؤزر شرٹ میں باہر نکلا تھا تو وہاں کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سب نشہ کر کے پڑے ہیں۔ کیا پرابلم ہے تم سب کے ساتھ؟ اپنے اپنے روم میں جاؤ، بلاکر وہ چڑھ کر بولا تھا تو سب نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا تھا۔ ڈیڈ، ہم آپ کے اور مما کے ساتھ رہیں گے ساری رات۔ کیوں مما؟ شیری نے ماں کے گلے میں بازو حائل کیے تو وہ مسکرا دی۔ بالکل، اس نے پیار سے کہا اور بخت کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا، مگر آبش نے نظریں چرا لی تھی۔ میری پرنسس بابا تھکے ہوئے ہیں نا؟ کل ویکینڈ ہے نا، کل ہم مووی نائٹ پلان کریں گے، اوکے؟ ابھی آپ اپنے روم میں جائیں، اور تم سارے نشہ کر چکے ہو جو میری آواز کانوں میں نہیں آ رہی۔ بیٹی سے پیار سے بول کر اس نے اپنے تینوں بیٹے کو دیکھا تھا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ یار ڈیڈ، آخر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آئیں مووی دیکھتے ہیں، بہت مزے کی ہے۔ بلاش نے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی گرے آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ بخت نے اس کو گھورا، جس کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ آخر کو مہا ڈیٹ تھا، اور میری جگہ کہاں ہے اس بستر پر؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ بخت نے بیڈ کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ سب پھیل کر لیٹے تھے۔ یار آپ صوفے پہ بیٹھ جائیں، کیا ہو گیا ہے؟ بولے جا رہے ہیں، آرین نے کچھ الجھ کر کہا تو بخت نے ایک ہاتھ گھما کر اس کی گدی پر رکھا تھا، جبکہ ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی، اور آبش نے اپنے سب سے معصوم بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ کتنی غلط بات ہے۔ اس نے بخت کو گھورا تو الٹا بخت نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، اور آبش کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ باپ ہوں میں ان کا، کہیں سے نہیں لگ رہا مجھے، بخت نے سنجیدگی سے کہا تو معاملہ سیریس ہوتا محسوس کر کے سب سے پہلے بالاج اٹھا کہ کہیں سب کی کوس میں شامت نہ آ جائے اور اس کی عزت ہی نہ ہو جائے۔ جگہ بناؤ بھائی ڈیڈ کے لیے۔ اس نے اٹھ کر باؤل بیچ میں رکھا تو باری اپنی جگہ سے ہلا اور بخت کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ سب کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک دم دہاڑا تھا تو سبھی بیڈ سے اٹھ گئے تھے۔ بخت نے ان کو غصے سے دیکھا تھا جو سبھی بالاج کے پیچھے چھپ رہے تھے، اور وہ ڈھیٹ سب سے آگے دانت نکال کر کھڑا تھا۔ بڑی اتنا غصہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری بلی مجھی کو میاؤں؟ بخت نے اس پر طنز کیا تو بالاج کھل کر مسکرا دیا تھا۔ بلی بڑی ہو گئی ہے ڈیڈ، سب سمجھتی ہے۔
اس نے کہا اور دوبارہ دھم سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بخت بھی مسکرا دیا کہ اس پر غصہ اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کا حوصلہ بڑھا تھا اور سب بیڈ پر بیٹھ گئے، جبکہ شیری کچھ یاد آنے پر روم سے باہر بھاگی۔ بلاج نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12 بجنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں شیری دوبارہ بڑا سا کیک لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سب کے چہروں کی مسکراہٹ روشن تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ مسکراہٹیں کسی کے انتقام کی بھیٹ چڑھنے والی ہیں۔ اس نے کیک بیچ میں بیڈ پہ رکھا تھا اور سب ارد گرد بیٹھ گئے۔ 12 بجتے ہی آبش اور درید نے اپنی اینیورسری کا کیک کٹ کیا تھا اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا تھا۔ تالیوں کی گونج اور اس کے بچوں کی کھلکھلاہٹ بخت کو بہت بھلی لگی۔ مما مجھے بھی کھانا ہے، آرین جو ازل سے کیک پر ندیدہ تھا بولا، تو درید نے پورا کیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چلو بہت ہو گیا، اب نکلو سب۔ اس نے انگلی کے اشارے سے سب کو دفع ہونے کا کہا تھا تو سب منہ بناتے ہوئے اٹھنے لگے۔ حضور آپ کو تو ہم صبح بتائیں گے، بس کسی لحاظ میں جا رہے ہیں، باری اور بلاج بیک وقت بولے، اور یوں سب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ بخت نے سکون کا سانس لیا اور آبش نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، ایسے بچوں کو نکال دیا۔ بی بی کبھی غلطی سے میرے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ بخت نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہمیشہ کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ آبش عادت کے مطابق اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ شادی مبارک، درید نے مدھم سا مسکرا کر ہر سال کی طرح بولا گیا جملہ اس کو بولا تو آبش نے اس کی ہر بار کی طرح تصحیح کی۔ شادی کا 24واں سال مبارک ہو آپ کو، اس نے مسکرا کر کہا تو بخت نے منہ بنایا۔ یہ بتانا ہر بار ضروری ہوتا ہے؟ جی تاکہ آپ کو کچھ احساس ہو کہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تو ابھی 28 کا ہوں۔ بخت نے اس کی گود سے سر اٹھایا تھا اور اس کے مومی ہاتھ کو لبوں سے چھوا تھا۔ توبہ! آبش نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تو اس نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ جاؤ تمہارا گفٹ وہاں رکھا ہے، پہلے اپنا گفٹ دیکھو۔ بخت نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو آبش مارے خوشی کے پل میں صوفے تک پہنچی تھی، جبکہ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر بازو سر کے پیچھے کر لیا تھا۔ آبش کا چہرہ کسی نو خیز لڑکی کی مانند خوشی سے تمتما رہا تھا۔ گفٹ کو دیکھنے کی بچوں کی سی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس نے کیری کھول کر گفٹ باہر نکالا اور شوق سے اس کی پیکنگ کھولنے لگی، اور جیسے جیسے اس کی پیکنگ کھل رہی تھی ویسے ویسے آبش کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر درید بخت کا بے ساختہ کہکا نکلا تھا۔ بخت یہ! آبش نے ہاتھ میں تھامی نائٹی وہیں چھوڑی اور کھڑی ہو گئی۔ کیا یہ؟ اٹھاؤ اسے، مجھے پرانے دن دہرانے ہیں۔ بخت بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بس کر دیں، بوڑھے ہونے کو آئے ہیں اور شوق دیکھیے۔ آبش نے ایک نظر پھر نائٹی کو دیکھا تھا اور نظر پھیر لی تھی، وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں تو تمہاری جان تب بھی نہیں چھوڑوں گا جب میرے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے گی، بخت نے بے نیازی سے کہا تو آبش نے سر تھام لیا۔ بخت ہم بالکل نہیں پہنیں گے۔ بخت کو نائٹی اٹھاتا دیکھ آبش نے اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دی تھی، تمہارے تو اچھے بھی پہنیں گے۔ بخت نے اس کی طرف قدم بڑھائے جبکہ وہ قدم با قدم پیچھے ہونے لگی تھی۔ بخت پلیز نہیں، آبش روحاسی ہو گئی تھی۔ بیبی ٹرائی تو کرو۔ بخت بھی اپنی بات کا پکا تھا، اس کی طرف بڑھتا گیا تھا جبکہ وہ پیچھے ہوتے ہوتے ڈریسنگ روم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے دیں۔ آبش کو اس کی آنکھیں خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھیں، تبھی ہار مان کر بولی، نہیں اب نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی کی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر آبش کو اندر دھکا دیا اور خود بھی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ مقابل جیسے بے بس تھی ہر بار کی طرح۔ سین چینج۔ مم پلیز جلدی ناشتہ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بلاج نے قدرے مصروف انداز میں اپنی رسٹ واچ پہنی۔ سب نے ہی اس کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار اس پر خوب جچ رہا تھا۔ آج اس نے اپنی عادت کے برعکس ڈریسنگ کی تھی۔ چھٹی کرو گے آج؟ اسے گھر کے حولیے میں دیکھ کر بخت نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ باپ کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اپنی جاب سے متعلق ایشوز اس نے کبھی گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کیے تھے اور اس شعبے کو پسند کرنا بھی اس کی ذاتی مرضی تھی۔
کہ ہمیشہ سے اسے یہ پولیس چور کے کھیل بہت پسند تھے۔ آبش نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ٹیبل پر مکمل خاموشی تھی، صرف ماہم اور آبش ہی ناشتہ سرو کر رہی تھیں۔ بھائیو، کچھ پیسے چاہیے۔ شہری نے اچانک ناشتے سے سر اٹھایا تھا تو بخت نے اس کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پاکٹ منی کے علاوہ بھی بخت سے کئی بار لے چکی تھی اور اب بھائی سے مانگ رہی تھی، مگر وہ زیادہ دیر تک سوچ نہ سکا۔ جانتا تھا اس کی بیٹی کی طبیعت لاابالی سی ہے۔ بلاج نے ناشتہ روک کر شہری کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے 5 نوٹ تھمائے۔ پرنسس، کیش ابھی اتنا ہی ہے، اس نے کہا تو شہری نے آگے بڑھ کر پیسے تھام لیے اور آرین نے بھی معصومیت سے بھائی کو دیکھا تو وہ اسے گھور کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈ یار، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ باری، جو ابھی ابھی روم سے نکلا تھا اور علیش کو ٹیبل پر دیکھ کر آج اس نے بلاخر سوچ لیا تھا ڈیڈ سے بات کرنے کا۔ بولو۔ بخت نے ناشتہ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بلاج بھی رک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ سب نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو وہ رج کے شرمندہ ہوا۔ ایک دم وہ ایسی بات کیسے کہتا؟ وہ بالکل بھی بلاج کی طرح منہ پھٹ نہیں تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بخت نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ بلاج کی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھا اور گہرا سانس لیا تھا اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے، میرا مطلب۔ اتنے میں باری کے سانس بری طرح سے پھول گئے تھے۔ بخت نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آپس میں علیش اور میری بات طے کر ہی دی ہے تو برائے مہربانی باقاعدہ منگنی کر دیں۔ وہ ایک سانس میں آنکھیں بند کر کے جلدی سے بولا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے، جبکہ علیش تو اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ بخت نے فوک پلیٹ میں چھوڑا تھا اور تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھ کر پرسوچ نظروں سے اس کی صورت دیکھی۔ نہ تمہارے بڑے بھائی کے لیے ابھی لڑکی پسند کی اور نہ ہی علیش کے ماں باپ ادھر ہیں اور تمہیں منگنی کے دورے پڑ رہے ہیں؟ بخت نے پوچھا تھا تو وہ تینوں سمیت پری بھی ہنسنے لگی تھی، جبکہ علیش مسکرا دی اور باری نے بے چارگی سے باپ کو دیکھا تھا۔ ابھی نہیں بھائی، صبر کرو۔ بخت نے انکار کیا تو باری کا منہ ہی اتر گیا۔ ڈیڈ، اگر وہ انگیجمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ میری وجہ سے اس کی خواہش رد نہ کریں۔ میرا ابھی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ بلاج نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی پلان نہیں ہے؟ بخت نے اس کو آڑے ہاتھ لیا۔ کیونکہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گا اور جب تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی تب تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو میری وجہ سے کسی کو مت روکیں، چڑھائیں اس بے تاب کو گھوڑی۔ اس نے باپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر تفصیل سے کہا اور گڈ بائی کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے آبش نے اس پر درود پڑھ کر پھونکا، جبکہ دوسری طرف درید خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ذاتی خواہش ارمیش تھی، مگر وہ اپنے بیٹے پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی جلد بازی۔ تبھی اس نے اس پر چھوڑ کر باری کی طرف دیکھا تھا، جس کے دانت نکلنے کے لیے بے تاب تھے۔ بخت کو ہنسی آ گئی۔ حاشر آ جائے، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس نے کہا تو باری کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر آبش نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی تو وہ سب ہنس دیے تھے۔ سین چینج۔ اسے اطلاع ملی تھی سلطان کا رائٹ ہینڈ کافی مقدار میں ڈرگز ایک یونی میں سپلائی کر رہا تھا اور بلاج کی کوشش تھی وہ کسی طرح اس کا رائٹ ہینڈ قابو کر لے تاکہ سلطان تک پہنچنا آسان ہو جائے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا سلطان کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے اور اس کی رہائش کہاں ہے۔ مگر آہستہ آہستہ وہ اس پر اس طرح گہرا تنگ کرتا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ جاتا۔ اس نے یونی کے آگے گاڑی روکی اور ہارون کے ساتھ اندر داخل ہوا تو کئی نظریں جیسے اس شخص پر اٹھی تھیں اور اس کی شخصیت کے رعب کے زیر اثر آ گئی تھیں۔ آج وہ اپنی روٹین سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ نینا بھی اس کو یہاں دیکھ کر رک گئی۔ جہاں تک اس نے بلاج کے آج کے دن کے بارے میں معلومات نکلوائی تھی، اس کے مطابق تو اسے آج اپنے تھانے میں ہونا چاہیے تھا، مگر فی الحال اس کا مقصد صرف اس لڑکی کی نظروں میں آنا تھا۔ وہ بالکل بھی جلد بازی دکھا کر کام خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کو بخت تک پہنچنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی بلاج بالکل بھی ہلکا انسان نہیں ہے اور اگر ذرا سی بھی اس نے غیر معمولی بات محسوس کر لی تو پل میں وہ اس کا بایو ڈاٹا نکلوا لیتا۔
تبھی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا اس کے لیے ضروری تھا۔ یوں نہیں وہ اس دن سے چھوڑ چکی تھی جس دن اس کی ماں علیزے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ باپ کے جانے کا اسے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا، مگر ماں کی تکلیف اسے ایک پل سکون سے نہیں جینے دے رہی تھی۔ محبت کو سزا لوگ کیوں بنا دیتے ہیں؟ کیوں کسی کو محبت مل جاتی ہے اور کوئی ساری زندگی صرف ترستا رہ جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ محبت بہت جان لیوا تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اس بھٹی میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، اور جہاں وہ سلگ رہی تھی وہاں وہ شخص شادیانے بجا رہا تھا۔ جہاں وہ خود محرومیوں میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی وہاں اس کے بچوں کے کہکے وہ گزر چکا تھا، مگر نینا ایک اذیت میں خود کو بھی فراموش کیے وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، محبت میں دھوکہ، یہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتا کر رہوں گی۔ نینا نے سلگتی آنکھوں کو زور سے بھیج کر کھولا تھا، اور وہ جو باہر کی جانب نکل رہی تھی اب اندر چلنے لگی اور بلاج کے تعاقب میں چلتی گئی۔ وہ شخص خود شاید کسی کا پیچھا کر رہا تھا، اور اچانک اس نے اپنی پسٹل نکالی تھی۔ نینا کو معاملے کی گمبھیرتا کا احساس ہوا۔ اس وقت اس جگہ پر اس کے سامنے آنا مطلب خود کی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا تھا، جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ دشمنوں کے لیے وہ خود کو کبھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے ارادہ ملتوی کر دیا تھا، اور ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ گولیوں کی آواز نے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا دیا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر سہم کر دوسری جانب دیکھا تھا، جہاں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھک کر فائر کرتا تھا۔ نینا نے اس پر 2 حرف بھیجے، اور وہاں سے ابھی وہ نکلتی ہی کہ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنی طرف کھینچ کر اس کی کنپٹی پر پسٹول رکھ دی، جبکہ وہ اس اچانک افتاد پر جی جان سے کانپی تھی۔ اگر تو نے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی تو یہ اپنی جان سے جائے گی۔ وہ جو کوئی بھی تھا چیخ کر بولا تھا، جبکہ بلاج نے خون آشم نگاہوں سے پہلے نینا کو اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو سلطان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ مال تو ان کے قبضے میں ہی آ گیا تھا، مگر وہ اس شخص کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ بلاج نینا کو دیکھ کر وہیں رکا تھا اور ہارون کو اشارہ کیا جو پیچھے سے اس پر حملہ کرتا۔ لڑکی کو چھوڑ دے، بلاج نے غصے سے کہا تھا، اور نظر ہارون پر رکھی۔ اسے اس وقت اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کا سارا پلان مٹی میں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ہارون اپنی پسٹل کا بٹ اس کے سر پہ مارتا، نینا نے اس شخص کی پکڑ خود پر ڈھیلی محسوس کی اور بلاج کی طرف دوڑی۔ تو جہاں ہارون کا وار خالی گیا تھا تو دوسری طرف وہ بھی الرٹ ہوا تھا، اور اس نے پلٹ کر ایک فائر ہارون کے ہاتھ پر کیا تھا اور مخالف سمت دوڑا تھا جہاں بلیک جیپ آ کر رکی تھی۔ بلاج نے اپنے اوپر گرتی نینا کو پرے دھکیلا تھا جو منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس وقت اسے صرف وہ شخص چاہیے تھا۔ بلاج اس کے پیچھے دوڑا تھا، جس نے پلٹ کر بلاج پر بھی فائر کیا، مگر دوڑنے کی وجہ سے اس کا نشانہ کھالی گیا تھا۔ بلاج نے اس کے پاؤں پر فائر کیا، جس کے باعث وہ تل ملا کر زمین پر گرنے کے بجائے لنگڑاتا ہوا دوڑا تھا، اور جب سے 2 آدمی نکل کر اس کو گاڑی میں ڈال کر زن سے گاڑی اڑا لے گئے۔ باسٹرڈ! بلاج مارے غصے کے دہاڑا تھا۔ شٹ شٹ! اس کا دماغ بری طرح سے کھول رہا تھا۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ شخص نکل گیا۔ اس وقت بلاج کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اس لڑکی کو ہی چیر پھاڑ دے۔ وہ پیچھے دھواں اڑاتی گاڑی کے نمبر پر غور کرنے لگا، مگر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ اس کو گھورتے ہوئے وہ پلٹا تھا، اور پہلی نظر اس لڑکی پر گئی جس کو آج وہ قتل بھی کر دیتا تو افسوس نہ ہوتا، اور دوسری نظر ہارون پر ڈالی تھی جو ایک گولی کھا کر اگلا وار کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ غصے سے چلتا ہوا ان کے نزدیک آیا اور ایک گھما کر تھپڑ نینا کے منہ پر رسید کیا۔ یو بچ! وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ نینا جھنجھنا اٹھی تھی، گلابی لب پھٹ کر اب خون کی بوند نکل رہی تھی۔ اس کا دماغ گھوم ہی گیا تھا، جبکہ وہ کھولتا ہوا ہارون کی طرف بڑھا اور اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا بوٹ رکھ کر صفاقی سے دبا دیا تھا، جبکہ ہارون کرراہ کر رہ گیا تھا۔ سوری سر، ہارون نے کرراہتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ سالے ایک گولی سے ایکسپائر ہو گیا، وہ غصے سے چیخا۔ اس کا دماغ یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ دشمن کے اتنے قریب آ کر بھی وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا، جبکہ وہ لڑکی اس کا وحشی پن دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
اگر اسے اس کی حقیقت پتہ چل جاتی تو وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ نینا کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوا تھا، مگر اگلے پل اپنی ماں کی اذیت یاد کر کے جیسے وہ دوہری تکلیف میں آ گئی اور بلاج پر ایک زہریلی نظر ڈال کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پہلے اس کے باپ کے حساب کم تھے، جو بیٹے نے بھی تھپڑ مار کر ایک نیا کھاتا کھول لیا تھا۔ سین چینج۔ ڈارلنگ صرف 5,000۔ حماد نے منہ بنا کر شہری کی طرف دیکھا۔ شہری افسوس کرتی رہ گئی تھی، اتنی جلدی میری پاکٹ منی کبھی ختم نہیں ہوئی، مگر جب سے تم سے ملی ہوں مجھے ہر کسی سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، اور ابھی تو کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے، مگر جس دن لے لیا نا اس دن میری خیر نہیں۔ شہری کچھ خوف زدہ سی بولی تو حماد نے اس کا کومل مرمری ہاتھ تھام لیا تھا۔ ایسے ہی کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے وثوق سے کہا اور آنکھوں میں ایسا تاثر ظاہر کیا جیسے کہہ رہا ہو سب سے تمہارے لیے لڑ جاؤں گا۔ جانتی ہوں اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہری جو کم عمری کے باعث اپنے سے ایک کلاس سینئر حماد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی اور آنکھ بند کر کے اس کی نام نہاد محبت پر ایمان لے آئی۔ شروع میں تو حماد نے جی بھر کر اس پہ پیسے خرچ کیے، اور جیسے ہی شہری کے ساتھ بے تکلفی بڑھی اس نے اپنی مظلومیت کے رونے رو رو کر اس سے پیسے مانگنا شروع کر دیے، اور شہری بھی بے وقوفوں کی طرح روز کسی نہ کسی سے پیسے مانگ کر اس کو دینے لگی تھی، یہ جانے بغیر آگے اس کی زندگی میں اس ایک غلطی سے کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ غلطی اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا کیسے بنے گی۔ خیر چھوڑو، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے لگ رہا ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ حماد نے شہری کی پرسوچ نظروں کو اپنی بے تکی باتوں میں الجھایا، اور وہ اس پر کامیاب بھی ہوا تھا۔ شہری نے شرما کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ تمہاری کلاس کا وقت ہو گیا ہے شاید۔ شہری نے ارد گرد دیکھا تھا، وہ اپنی کلاس بنک کر کے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اور کالج کے قدرے ویران حصے میں وہ بے وقوف لڑکی نہ جانے کیوں ایک غیر لڑکے پر اتنا یقین کر چکی تھی۔ تمہارے سامنے اس کمبخت کلاس کی کیا اوقات۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگانا چاہا کہ شہری کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور مسکرا دی۔ مگر پڑھنا تو ہے نا، شہری نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ حماد جو اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے بے تاب تھا، اس کی اس حرکت پر جی جان سے جلا تھا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ ہاں ضروری تو ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور بیگ اٹھا کر کاندھے پہ ڈالا۔ شہری کو صاف محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ حماد، میں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے ڈر لگتا ہے بس۔ شہری بے وقوفوں کی طرح اسے صفائی دینے لگی۔ شہری، میں تمہارے لیے غیر اجنبی نہیں ہوں، مجھے تم چاہیے ہو کسی بھی صورت میں، اور یہ یاد رکھنا عنقریب تمہیں پا کر رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہوس کا تصور ابھرا جسے شہری محسوس کرنے کے بجائے اس کے لفظوں کو محبت سمجھ رہی تھی۔ حماد نے گہری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور درست وقت کے انتظار تک اپنے دل کو تھپکی دے کر خاموشی سے چلا گیا، جبکہ پیچھے شہری اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ سین چینج۔ بلاج بڑی حویلی کے ہال روم سے پہلے بنے کوریڈور میں داخل ہوا۔ اس کا غصہ سوانیزے پہ تھا، چہرہ بھی غصے سے تمتما رہا تھا۔ ویسے تو اکثر اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا، مگر جب آ جاتا تو وہ کسی قابل لحاظ نہیں رکھتا تھا، اور اکثر وہ ناانصافی بھی کر جاتا تھا۔ وقت بھی اس کے غصے سے خائف رہتا تھا کہ غصے میں وہ رشتوں کا ذرا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر کر کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر ہال روم سے آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے پچھلے راستے سے جانے کا سوچا تھا۔ ابھی وہ مڑا تھا کہ سامنے سے آتی ارمیش اس سے بری طرح سے ٹکرائی۔ جہاں ارمیش کا دل نرم گرم جذبوں سے دھڑکا تھا، وہیں بلاج بھڑک اٹھا۔ شاید وہ اپنا غصہ کسی پر اتارنا چاہتا تھا، تبھی ایک دم آتش فشان کی طرح اس پر پھٹا۔ پاگل ہو گئی ہو، اندھی ہو، یا تم لڑکیوں کو لڑکوں سے ٹکرانے کا بہت شوق ہوتا ہے؟ ارمیش بہت حساس تھی اور اس بات سے تقریباً سب ہی واقف تھے، مگر بلاج اس بات کو بھلائے اپنے لفظوں سے اس کے دل پر وار کرنے لگا تھا۔ سوری۔ ارمیش ایک دم ہی ڈر کر اس سے 2 قدم دور ہوئی اور اپنی ہتھیلی کو مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا، جس نے نیچے گرنے کے خوف سے بلاج کا بازو پکڑ کر سہارا لیا تھا۔
سوری مائی فٹ، ہر بات ہر نقصان کا جواب 2 لفظ سوری سے نہیں ہوتا ہے۔ زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو 2 لفظی سوری کا سہارا لے کر اپنی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ اس نے غصے سے ارمیش کا بازو پکڑا۔ اس کی پہلے سے ہی ہوا ہوتی جان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ارمیش کی اس کی ڈانٹ پھٹکار سے سسکی بن گئی تھی اور بلاج نے اسے دور دھکا دیا۔ آج کے بعد مجھ سے ٹکرائیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا، بلڈی ایڈیٹ۔ وہ پھنکارتا ہوا مڑا جبکہ ارمیش ایک دم فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ہال روم کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا اور اس وقت سب ہی اپنی اپنی باتوں میں بری طرح مشغول تھے۔ تبھی بلاج کا چیخنا چلانا نہیں سنا تھا۔ اس کے بازوؤں میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اتنی سختی سے اس نے اسے پکڑا تھا کہ ارمیش کے بازوؤں پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے اور وہ اپنی سسکی دباتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کے رو دی۔ دل میں شدید تکلیف اٹھی تھی۔ اس دشمن جان کی وجہ سے تو بھاگ بھاگ کر وہ یہاں آتی تھی اور ہمیشہ اس کی شرارت کا شکار ہوتی تھی، مگر کبھی دل اتنا نہیں دکھا تھا۔ اس کے نزدیک اسے لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق تھا۔ سوچتے ہی وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی اس سے کہ اس کی معافی سے وہ مزید بھڑک گیا۔ ارمیش کو اس وقت وہ سراب ہی لگا جس کے پیچھے وہ ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی اور تکلیف الگ ہو رہی تھی۔ ارمیش، الیش جو ارمیش کو ہی ڈھونڈنے آئی تھی، اسے اس طرح روتے دیکھا تو حیرت سے پکارا جبکہ ارمیش سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اپنا آپ عیاں نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور بہتے آنسوؤں پر بھی باندھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا؟ الیش نے اس کا پاؤں پکڑا تھا۔ وہ پاؤں مڑ گیا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی کلائی کو آستین سے کور کیا تھا تاکہ انگلیوں کے نشان نہ دیکھ سکے کوئی، اور بہانہ گھڑا تھا تو اس طرح رونے بیٹھ گئی ہو۔ بے وقوف لڑکی، اٹھو اندر چلو۔ الیش نے اسے سہارا دیا۔ آپی آئی تھنک میں اب ٹھیک ہوں۔ ارمیش کھڑے ہوتے ہوئے بمشکل مسکرائی تھی تو الیش کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ ابھی کیسے دھواں دار رو رہی تھی پاگل، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر ہال روم میں لے گئی تھی۔ سین چینج۔ اس کا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ جتنی جلدی وہ اس شخص کو ٹریپ کرنا چاہ رہی تھی، اتنی آسانی سے وہ اس کے ہاتھ آتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی ماں کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب اسے کچھ ایسا لاہیا عمل تیار کرنا تھا جس سے وہ شخص اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جائے اور اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں، اور ایک بار بس درید بخت تک پہنچ جائے۔ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر شاید اس کے سلگتے دل اور اس کی ماں کی روح کو سکون آ جاتا۔ اور ویسے بھی دوسری طرف اس کے بیٹے نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ وہ اچھی طرح اس سے لینا چاہتی تھی۔ جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، ورنہ جلد ہی اس کے پاس اس گھر کی در و دیوار کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس نے اپنا ڈریس نکالا تھا جو اس کے عام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ وہ بچپن سے ہی جین شرٹ کی عادی رہی تھی، مگر بلاج کو امپریس کرنے کے لیے اسے ٹراؤزر کرتی بھی پہننا پڑ رہی تھی۔ بہرحال ایک بار وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتا۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ بلیک شرٹ پر ٹائٹ کیپری، جس کے اونچا ہونے کے باعث اس کی دودیا پنڈلیاں بھی نظر آ رہی تھیں، کھلے بال اور بغیر میک اپ کے چاند چہرہ اور سرخ لب۔ ویسے اسے میک اپ بالکل پسند نہیں تھا، مگر وہ ہر حال میں بلاج کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتی تھی۔ وہ آسمان سے اتری کوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے آپ کو دیکھا، جیسے اس قیمتی حسن کی قدر و قیمت بھی وہ اپنے انتقام میں بھلا چکی تھی، اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ گھر سے نکل گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اسے پولیس اسٹیشن پہنچنے میں۔ ٹیکسی سے باہر نکل کر وہ لاکھوں ستائشی نظروں سے بے پرواہ اندر داخل ہوئی، اور غضب تو یہ ہوا تھا کہ سر کو بھی دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ اس کی دودیا رنگت کسی کے بھی دل پر وار کر سکتی تھی۔ تھانے کے اندر داخل ہوئی تو سب جیسے فوق اسے دیکھنے لگے تھے، اور پہلی بار اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تھی تو وہ بلاج کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھی، اور اندر داخل ہو کر اس نے دروازے کو زور سے تھام کر گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ جو فائل پر جھکا اسلام آباد کے تمام ہاسپٹلز کی ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا کہ کسی نہ کسی ہاسپٹل میں تو اس نے اپنے ہاتھ پر لگی گولی کا علاج کرایا ہوگا۔
اور اپنے خفیہ بندوں کو بھی سلطان کے رائٹ ہینڈ کے پیچھے لگا دیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے صرف وہی چاہیے تھا تاکہ سلطان پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی ہو۔ سگریٹ کا گہرا کش بھر کر اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی جو کل سے دماغ کھول رہا تھا۔ ہارون آج اپنی ڈیوٹی پر تھا مگر وہ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوا، مگر شاید یہ متوجہ ہونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول میں سے ایک تھا۔ سیاہ ریشمی جوڑے میں وہ سفید رنگت کی بے داغ حسینہ آنکھ بند کیے لمبے لمبے سانس لیتی جیسے اس کا سانس روک گئی تھی۔ اوپر سے قیامت تو یہ تھی، سیاہی ریشمی دوپٹہ سر کے سلکی بالوں کو بمشکل ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا مکمل حسن جو اس کا دل دھڑکا دے، وہ بھی اتنی زور سے کہ دل کی دھک دھک کانوں کو سنائی دے۔ اور جب وہ اپنی سنہری جادوئی چمکتی آنکھیں لے کر پلٹی تو ایک پل کے لیے بلاج نے اپنی آنکھوں کو بند ہی کر لیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کا کل کا غصہ جو اسے اس لڑکی پر تھا پل میں جیسے اڑنچھو ہو گیا تھا۔ بلاج نے اپنی آنکھیں وا کیں اور گہرا سانس لے کر اپنے مچلتے ہوئے تڑپتے دل کو ذرا قابو میں کر کے ریلیکس سا روکنگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کا ایک اور گہرا کش لے کر اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، جبکہ وہ مقابل کھڑی لڑکی آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگرنی تھی، بلاج کو یقین ہونے لگا تھا۔ بلاج کو اپنی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں پھسلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے بولنے کا انداز، وہ ذرا سا آگے ہو کر ٹیبل پر دونوں بازو رکھ کر جھکا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا، ہمیں بہت گلٹ تھا تبھی آپ سے معذرت کرنے کے لیے چلے آئے۔ نینا نے گال پر آتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو جیسے بلاج جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ لٹ اس کے گال پر جھولتی بہت بھلی لگ رہی تھی اور اتنا مکمل نظارہ جیسے اس کے کل سے تنے ہوئے اعصاب پر ٹھنڈی پھوہار کی مانند برس رہا تھا۔ نقصان تو میرا بہت ہوا ہے، اتنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا غم مناؤں یا تمہاری یہ گردن ہی اتار کر سائڈ پر رکھ دوں۔ اس کی بات کا دوہرا مطلب وہ محسوس کر چکی تھی اور دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں جیسے شادیانے بج رہے تھے۔ تبھی نظریں جھکا لی تھیں۔ بیٹھو۔ بلاج نے اسے خاموش کھڑا دیکھا تو بیٹھنے کو کہا تھا تو وہ چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو جی ایف میرا نقصان کیسے پورا کرو گی؟ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑی۔ گالوں پر ڈمپل مدھم سا جگمگانے لگا تھا، مطلب نینا کا جادو اس پر چل نکلا تھا۔ مگر شاید وہ لڑکی بھی اپنے آنے والے کل سے انجان تھی کہ وہ جسے پھانسنے آئی ہے اس کے خود کے ساتھ کیا بنے گی۔ میں آپ کی جی ایف نہیں ہوں، نینا نے اس کی بات پر زور دیا اور آنکھیں گھمائی تھیں۔ اس کی ہر ادا بلاج کے دل کو اور زور سے دھڑکا رہی تھی۔ قاتل! بلاج کے لب بے آواز پھڑپھڑائے اور لبوں پر جاندار مسکراہٹ کھل گئی تھی جس سے اب وہ ڈمپل آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تو بن جاؤ، کیونکہ ایک یہی طریقہ ہے میرے نقصان کو پورا کرنے کا، بلاج نے سکون سے کہا تو نینا نے اس سے نظریں پھیر لی تھیں۔ اس کی اسمائل، اس کا ڈمپل بہت اٹریکٹیو تھا۔ ہمیں لگ رہا ہے آپ ہمارے گلٹ کو کیش کر رہے ہیں اب، نینا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ایک نظر پھر اس پر ڈالی تھی اور دوبارہ نظر چرا لی۔ نہیں، میں صرف اپنا نقصان پورا کر رہا ہوں اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے، یہی تمہارا انکاؤنٹر کر کے قصہ ختم۔ بلاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے پسٹل ٹیبل پر رکھی اور اس لڑکی کے سفید پرتے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نمائش ضروری ہے۔ اس نے بندوق کی طرف اشارہ کر کے کچھ خوف زدہ نظروں سے بلاج کو دیکھا تو وہ اس کی معصومیت پر جی جان سے فدا ہوا تھا۔ چوائس از یورس۔ بلاج کا سکون اب بھی قابل دید تھا۔ سوچیں گے، نینا تو چاہتی یہی تھی، اب ہاتھ آئے موقع کو گنوانا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ 2 منٹ ہیں، سوچ لو۔ ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہیں آپ تو؟ محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، نینا نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنسا اور اپنی چیئر چھوڑ کر شاہانہ چال چلتا ہوا اس کے بالکل نزدیک آ گیا کہ انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا، وہ بھی نینا نے قائم کیا۔ اس وقت اس لڑکی کا سارا کانفیڈنس اور نوٹنکی دھری کی دھری رہ گئی۔ آنکھ جھکائے کانپتے لبوں سے وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔
تو میں نے کب کہا مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے؟ وہ بھی 1 منٹ میں؟ بلاج نے اس کے سنہرے مخڑے پر ہلکی سی پھونک ماری اور نینا ایک دم 4 قدم دور ہوئی تو بلاج کا کہکا ابھرا اور باہر وہ سب SHO کے اتنے شاندار کہکے پر حیران ہی رہ گئے کیونکہ صبح تو وہ انگارے چبا رہا تھا۔ اپنا نمبر دو، بلاج نے اپنا سیل اٹھاتے ہوئے کہا تو نینا اس کی تیزیوں پر گڑبڑا گئی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں معلومات نکلوانا مشکل بالکل بھی نہیں ہے، اس نے ٹیبل پر موبائل پھینکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تو نینا کی جان پر بنی۔ اس چیز سے تو اس شخص کو دور رکھنا تھا۔ نینا نے غصے سے اس ڈھیٹ کا موبائل اٹھایا اور اپنا نمبر اس میں فیڈ کر کے اپنا کلچ اٹھا لیا تھا۔ بلاج کی گہری نظریں اس پر ہی تھیں۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی بھی معلومات نکلوائی تو ہم بہت برے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس نے نازک انگلی اٹھا کر وارن کیا تو بلاج کا ڈمپل بھرپور چمکنے لگا تھا۔ ظالم، اس کو باہر نکلتا دیکھ ایک اور لقب اسے دیا تھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ سین چینج۔ ارمیش، گڑیا کیا تم ٹھیک ہو؟ فائق اچانک ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ جو بستر پر کمبلوں میں دبی لیٹی تھی۔ آج 4 دن گزرنے کے باوجود بھی بلاج کی باتوں کا غم بنا رہی تھی۔ ایک دم اس کی پکار پر سیدھی ہوئی تھی تو آنکھوں کے گید سیاہ حلقے چیخ چیخ کر اس کی اندرونی کیفیت بتا رہے تھے۔ اوپر سے نم پل کے فائق اپنی بہن کی حالت پر پریشان سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ فائق نے تشویش سے پوچھا تو وہ پھیکا سا ہنس دی تھی۔ بھائی بس تھوڑا سا فیور ہے، زیادہ تو کچھ نہیں۔ اس نے فائق کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا اور خود کو فریش کرنے کی ذرا سی کوشش کی، مگر دماغ جیسے بہت تھک گیا تھا اس بے مقصد عشق کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ آپ کا ٹور کیسا گیا؟ اس نے فائق کو خاموش خود کو گھورتے دیکھا تو بات بدلنے کی غرض سے بولی تھی۔ ٹھیک تھا، مگر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم یوں بیمار پڑ جاؤ۔ خود کا خیال رکھا کرو چندا۔ مما بابا کتنے پریشان ہیں تمہارے لیے۔ اس نے چیئر کھینچ کر اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی اور اس پر بیٹھ کر اس کے نرمی سے سمجھانے لگا تھا۔ جی بھائی، ارمیش نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کب کی یہ قید توڑ کر میں کھل کر سانس لیتی بھائی، مگر اب سب میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی تو آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی جسے اس نے تیزی سے اندر دھکیلا تھا۔ اتنے میں ہی وش بھی ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ویسے تو یہ اسنیکس کا ٹائم ہے، بٹ میری گڑیا نے کچھ نہیں کھایا تو اب ناشتہ کرو، بعد میں جو کہو گی وہ خود بنا کر کھلاؤں گی۔ وش اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کا فیور چیک کرنے لگی۔ اپنی محبتیں دیکھ کر ارمیش کو خود پر افسوس ہوا۔ وہ کیوں اپنی جان کھول رہی تھی اس شراب کے پیچھے پیچھے؟ فیور تو ٹھیک ہے، چلو کچھ کھا لو۔ وش نے بوائلڈ ایگ اور چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ ابھی ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ فائق نے وش کو جیسے بات دہرانے کے لیے کہا تھا تو وہ سب سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی چھپا کر انجان سی ہوئی تھی۔ کیا؟ وش نے شانے اچکائے تھے۔ یہی کہ آپ خود کچھ بنا کر کھلانے والی ہیں۔ ارمیش نے اس کی بات کو ریپیٹ کیا تو وش نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ میں نے مذاق کیا تھا۔ ہیں؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ ہمیں اپنے ہاتھ کی بریانی کھلانے والی ہیں۔ آج بس کرتا ہوں میں بابا کو فون۔ فائق نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے موبائل نکال کر باپ کو بھی یہ خوشخبری سنائی تھی۔ در حقیقت وش کوکنگ سے جان چراتی تھی، مگر اس کے ہاتھ کی کچھ ڈشز بچوں سمیت باپ کو بھی بہت پسند تھی اور کبھی کبھی ہی وہ ان سب کے قابو میں آتی تھی۔ فائق نے شاہ سے بات کرنے کے بعد موبائل سائٹ پر رکھا اور وش کا اترا ہوا منہ دیکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی، مگر زیادہ دیر دونوں بہن بھائی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ وش نے دونوں کو ایک ایک جھاپڑ لگایا تھا، مگر نتیجہ وہی، وہ اب بھی ہنس رہے تھے۔ اور ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ ایک شور سا لاؤنج میں اٹھا۔ لو جی، آ گئی تمہارے درید انکل کی قوم۔ وش نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو آگاہ کیا۔ ارمیش کا دل جو ابھی اداسی کی لپیٹ میں تھا، سیڑھیوں پر اس شخص کے قدموں کی گونج سن کر نئے سرے سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر الوہی سی خوشی دیکھنے والے کو جیسے اس کے تمام راز افشاں کر دیتی، مگر ایک طوفان اس کمرے میں داخل ہوا تو کون اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو فوکس کرتا۔ کیسی ہو میڈم؟ شیری، علیش اور پری اس کے ارد گرد جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھیں اور اس کا حال چال پوچھنے لگیں۔
माज, बारी और आर्यन फाइक سے مل رہے تھے جبکہ ارمیش نے ایک نظر ان سب کو دیکھا مگر ان سب میں وہ نہیں تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر چٹکا۔ او میڈم، یہ کیا منہ پر 12 بجا کر بیٹھی ہو؟ آرین نے آنکھیں اچکا کر پوچھا تو وہ مدھم سا ہنس دی تھی۔ بڑی ہوں میں تم سے شاید؟ اس نے جیسے اسے یاد دلایا اور لہجے میں ادب و آداب لانے کی واضح دھمکی دی تھی۔ یہ بس 1 سال بڑے کو ہم بڑا نہیں سمجھتے۔ آرین نے بھی اپنی بات پر زور دیا تو وہ ہنس کر شہری کو دیکھنے لگی جو اس کو باری اور علیش کی منگنی کی اطلاع دے رہی تھی۔ پوری بھانڈ ہے یہ لڑکی، باری نے افسوس سے کہا تو شہری نے منہ بنایا تھا۔ بھائی کیوں میری بیٹی کو ایسے کہہ رہے ہو؟ وش نے باری کے کان پکڑے تو وہ سوری سوری کرنے لگا اور شہری کا چہرہ جگمگا گیا تھا۔ آنٹی 1-2 ہاتھ بھی رسید کر دیں۔ علیش کی مدھم سی آواز پر وہاں سب کے کہکے نکل گئے تھے جبکہ باری صدمے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے رہ گیا۔ تمہیں تو اچھی طرح پوچھوں گا، اس نے اسے وارن کیا تو علیش مسکرا دی۔ باری نے نظروں ہی نظروں میں اس کو جیسے پیار کر ڈالا تھا۔ چلیں آپ لوگ بیٹھیں، میں سکینہ سے کہہ دوں اسنیکس ارینج کرے۔ وش مسکرا کر روم سے نکلنے لگی تو آرین چیخا تھا، آنٹی ہم اسنیکس پر نہیں ٹھڑکیں گے، ہم نے مزے کا کھانا کھانا ہے، جیسا کہ مما کے ہاتھ کی شاندار بریانی۔ فائق نے آرین کی بات پوری کی تو وہ سب کوس میں بریانی بریانی بولنے لگے جبکہ وش نے فائق کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹا جی لگ نہیں رہا آپ میری اولاد ہو، وش نے کہا تو فائق جو اپنی نیچر کے برعکس ذرا خوش مزاج ہو رہا تھا فورا بولا، بابا سے پوچھ لیجیے گا۔ اور ایک بار پھر محفل زعفران ہوئی تھی۔ وش فائق کی طرف بڑھی، او اچھا سوری مما، اس نے فوراً سرنڈر کیا ورنہ اس سے کہاں امید تھی چپل اتار کر ہی سب کے سامنے عزت کر دیتی۔ وش اس کی سوری کرنے پر مسکرائی تھی اور چاروں نچار اسے کچن میں جانا پڑا تھا مگر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سامنے سے آتی آبش، ماہم اور سرینا کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ سب کافی ٹائم بعد ان کے گھر آئے تھے۔ وہ ان سے ملنے لگی جبکہ بلاج ان خواتین سے آنکھ بچا کر اپنے بیپ کرتے موبائل پر کسی کا میسج آیا تھا محسوس کر کے مسکراتا ہوا اوپر ارمیش کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارمیش کو ڈانٹ کر اس کو غصہ اتارنے کے بعد پچھتاوا ہوا تھا۔ اور ویسے بھی آج کل تو مجاز میں جیسے مٹھاس ہی کھل گیا تھا جب سے نینا سے رابطے 1-2 میسج سے اب پورے دن پر آ گئے تھے۔ چند ہی دن میں اس لڑکی نے بلاج پر ایسا جادو کیا تھا کہ بلاج کو جہاں پہلے اپنی زندگی خوبصورت لگتی تھی اب نینا کے آ جانے سے بہت حسین لگنے لگی تھی۔ اس کی کیئر، اس کا روٹھنا اور بات بات پر کہنا محبت کا کوئی رواج نہیں ہے ہمارے ہاں۔ بلاج کو ہنسی آتی تھی اس کی اس بات پر اور ابھی وہ خود بھی اپنی کیفیت کو محبت کا نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی کچھ پل وہ مزید اپنی کیفیت کو محسوس کرنا چاہتا تھا اور ارمیش کے روم کے باہر رکا تو اس کا موبائل جو مسلسل میسج ٹون کر رہا تھا اب بلنک کرنے لگا۔ وائبریشن ہونے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کال کر رہی ہے مگر ابھی وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے روم میں داخل ہو کر بڑا سا بکے ارمیش کے ہاتھ میں جھک کر تھمایا تو ارمیش جو اس کو دیکھ کر ہی ٹرانس میں جا چکی تھی، بکے اور اس کی مسکراہٹ سے گہرا ہوتا ڈمپل دیکھ کر جیسے اس پر اپنا سب وارنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ بلاج نے ارمیش کا پشمردہ چہرہ دیکھا اور خود کو لعنت ملامت کرتا اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا باکس بھی تھمایا تھا۔ وہ ایکچولی بلاج اس کے کان کے قریب مناسب فاصلہ بناتا ہوا کچھ الجھ کر بولنے لگا تھا۔ ارمیش کے لب آپ ہی آپ مسکرا رہے تھے، پلیز کسی کو مت بتانا کہ میں تم سے سوری کر رہا ہوں، مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، وہ جلدی سے کہہ کر سیدھا ہوا تھا تو ارمیش مسکرا دی۔ اٹس اوکے، ارمیش نے مدھم آواز میں کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہا ہے ابھی آپ نے ارمیش کو؟ وہاں کھڑے سب لوگوں میں سے آرین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، یہی کہ تو چوہا ہے، اس نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ کر پرزور لہجے میں کہا تو سب ہنسنے لگے تھے۔ اور یوں محفل میں بلاج کے آنے سے مزید زعفران کھل گیا تھا مگر وہ کچھ بھول رہا تھا۔ سین چینج۔ ایک ہی ہفتے میں اس سے کہیں زیادہ بلاج نے تیزی دکھائی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی ان حرکتوں سے خوف زدہ سی ہو گئی تھی کہ کہیں اتنی انوالومنٹ اس کا بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے مگر جب ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا
اور اس کے بعد بلاج کا اس کو امپورٹنس دینا نینا کے دل کو پرسکون کر گیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان ہی کچھ دنوں میں اس کے بارے میں بایو ڈیٹا نکال سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور اب نینا اسے ایسا کچھ کرنے بھی نہیں دیتی۔ بلاج کی ساری توجہ اپنی طرف محسوس کر کے وہ خوش تھی کہ آہستہ آہستہ وہ دورے تک پہنچ جائے گی اور بلاج کو بھی اچھی طرح مزہ چکھا دے گی۔ بلکہ بلاج کو ہی کیوں، وہ تو خود بیچارہ تھا۔ سوچتے ہوئے نینا کے لب مسکرا اٹھے تھے، چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بلاج کے کال یا میسج کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے رپلائی نہ کرنے پر اسے غصہ تو آیا تھا، مگر زیادہ دیر نہ رہا، کیونکہ وہ پچھلے گزرے چند دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح بلاج نے اس کو آدھی رات کو پہلا میسج کیا تھا اور بلا تکان باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دن تو نینا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، مگر دوسرے دن اسے اپنی اداؤں کا معمولی سا جادو چلایا تھا اور وہ شخص اتنے میں ہی بہک رہا تھا، اور اچھا ہی تھا وہ بہکے تاکہ اس کا کام جلدی اور آسانی سے ہو جائے۔ اور ابھی تو شروعات تھی، آگے آگے کیا ہونا تھا یہ تو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نینا نے مسکرا کر چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند کر سکون سے چیئر کی بیک سے سر ٹکا لیا تھا۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی، تو اس کے لبوں کی تراش میں طنزیہ مسکراہٹ نے کمال کر دکھایا۔ ایک کے بعد ایک اور پھر بار بار میسج ٹون بجتی رہی۔ نینا خاموشی سے اس شخص کا صبر آزمانے لگی تھی، مگر دل پر جیسے ٹھنڈی میٹھی پھوہار پڑ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹی رہی اور پھر بلاخر فون کی بیل بجنے لگی تو اس کا مدھم سا کہکا ٹھنڈی شام کو جیسے رونق دے گیا۔ کھنکتی سی ہنسی، اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کر سیل دیکھا تھا۔ اس نے منہ بنایا۔ 20 میسیجز اوپر تھے اور 2 بیلز آ چکی تھیں۔ یہ تو کم ہے۔ گلابی لبوں نے ذرا اداسی کا روپ دھارا۔ بیل دوبارہ آنے لگی، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، اور پھر میسج ٹون بجی تو اس نے مسکراتے ہوئے میسج کھولا تھا، جس میں لکھا تھا ٹیکنگ ریونج، بدلہ لے رہی ہو، اور مسکراتا ہوا ایموجی بھی تھا۔ تو نینا کی مسکراتی آنکھیں جیسے پل بھر میں اشتعال سے بھر گئی تھیں۔ بدلہ تو میں ایسا لوں گی کہ تمہاری اگلی پچھلی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اس نے سکون سے کہا اور کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے کیوں؟ بلاج کی کچھ الجھن بھری آواز اسپیکر سے ابھری تو اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہم پوچھیں تب کیوں نہیں؟ اس نے اس کو وقت یاد دلایا تو وہ ہنسا۔ نینا کو اس کی ہنسی زہر ہی لگی تھی۔ یعنی میں جو تمہیں معصوم سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے، تم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے ہو۔ اب اس کی آواز قدرے پرسکون تھی۔ نینا بھی اس کے تجزیے پر مسکرا دی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، اس نے اطمینان سے کہا تو بلاج نے جیسے اس کی آواز کو دل میں اتارا تھا۔ ظالم، تمہارے حسن کے آگے مجھے ہر بار پھیکا کیوں لگتا ہے، اس نے دل میں سوچا تھا، مگر لبوں سے نہیں کہا۔ غلط بات ہے، غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، بلاج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور گارڈن میں پڑے لکڑی کے جھولے پر بیٹھ کر چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ جب سے نینا سے ملا تھا وہ قدرتی حسن کا بھی دیوانہ ہو رہا تھا، ہر چیز میں اس کی جھلک ضرور دیکھتا تھا، مگر وہ تھی کہ 2 ہفتوں سے اپنی آواز تو سنا رہی تھی مگر صورت نہیں دکھا رہی تھی۔ آپ نے کی تھی، آپ نے بھی تو نقصان کی بھرپائی کروائی ہے جو اب ہم روز کرتے ہیں۔ نینا نے اس کی بات اس کے منہ پہ ماری تو بلاج کھل کر ہنسا تھا۔ یعنی ٹکر کا مقابلہ ہے، گڈ، مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو نینا بھی مدھم سا ہنس دی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا ہی کہ اچانک ہی ارمیش نے اسے پکارا، جس کی پکار پر وہ ایک دم سے الرٹ ہوا۔ بولو چندا، وہ جیسے نشے میں بہک رہا تھا اور سب کو اپنے ساتھ بہکانا چاہتا تھا۔ ارمیش تو اس کے لفظوں پر کسی اور جہاں پہنچ گئی، جبکہ نینا نے تیکھی نظروں سے موبائل اسکرین کو گھورا تھا۔ وہ آپ کھانا کھانے آ جائیں، ارمیش نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلاج نے اثبات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں آتا ہوں، اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور باہر سردی ہے تو اندر ہی رہو، اس نے ساتھ ساتھ اسے تنبیہ بھی کی تو ارمیش نے جی جان سے جی حضور کہا اور اندر چلی گئی۔
ہاں جی بولیے، بلاج نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ یہ چندہ کون ہے؟ اس نے قدرے غصے سے پوچھا تو بلاج کا کہکا ابھرا تھا اور دوسری طرف اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ بلاج نے فون اپنے سینے پہ رکھا اور اس کے غصے سے بھرا چہرہ سوچ کر اسے مزہ آنے لگا تھا۔ اب تو اس سے ملنا بھی ضروری تھا۔ تم تو جان ہو، قاتل لڑکی، پولیس والے کو الو کا پٹھا بنا دیا۔ وہ مزے سے کہتا اٹھا اور اندر کی جانب چلا گیا۔ جانتا تھا اب وہ فون نہیں اٹھائے گی، تبھی وہ اب اس سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے اپنے ویوز شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔